آپ حوصلہ کریں، ہمت کریں، شاید ہمارے طرح کے بہت سارے عام لوگ بھی جو ہیں وہ آپ کی فالوئنگ کے لیے تیار بیٹھے ہوں کہ آپ کسی بڑے عالم کو شکست دیں تو ہم آپ کے فالور بن جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، ان دنوں سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا جو ایشو ہے وہ دینی حوالے سے چل رہا ہے۔ مرزا محمد علی انجینئر صاحب جہلم والے، وہ اکثر و بیشتر اپنے دعووں کے اندر اس بات کا برملا اعلان اور اظہار کرتے رہے کہ ہم علمی ہیں، کتابی ہیں، ہم حق کے ترجمان ہیں، ہمارا موقف قرآن و سنت پر ہے، اور اس بنیاد پر وہ بہت سارے علماء اہل سنت کی، مقررین کی، خطیب حضرات کی مختلف کلپوں کو لیتے، ان کا ایک جملہ چلاتے، پھر اس پر وہ پورا کلپ جو ہے وہ ریکارڈ کروا دیتے۔ انہوں نے آج تک تنقید کرتے ہوئے کبھی بھی یہ چیز نہیں کی کہ یہ ان کا کس لیول کا بندہ ہے۔ حیرت اور تعجب کی بات یہ ہے کہ تنقید کے لیے وہ کسی کا کلپ اٹھائیں اور اس پر تنقید شروع کر دیں، اور اس بنیاد پر پورے مسلک پر تنقید کرنا شروع کر دیں، اور جب وہی بندہ یا اس سے متعلقہ بندے ان سے بات کرنے کے لیے کہیں تو وہ کہیں جی ہم آپ سے بات نہیں کریں گے، ہم آپ کے بڑوں سے بات کریں گے۔ یا تو وہ تنقید کرتے صرف اور صرف مفتی منیب الرحمان صاحب پر، کہتے جو مفتی منیب الرحمان بولیں گے وہی مسلک اہل سنت ہوگا، اس سے نیچے کی ہم کسی کی بات کو نہ سنتے ہیں نہ توجہ دیتے ہیں۔ جب آپ تنقید ہر ایک پر کر رہے ہیں، جب آپ تنقید ہر مست ملنگ ایرے غیر فقیر پہ بھی ملنگ پہ کر رہے ہیں، آپ ہر عالم کی گفتگو پہ آپ اس کا کلپ لے کے اس پر طعن و تشنیع کر رہے ہیں، اس کا پھر جس بندے پر آپ تنقید کرتے ہیں آپ کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کی باتوں کا پھر جواب بھی دیں، آپ اس کے ساتھ مکالمہ کریں، یا آپ اپنی تنقید کرنا چھوڑ دیں، اس سے توبہ کر لیں۔ ان دنوں کے اندر ہمارے ایک بہت اچھے صحافی ہیں، معتبر صحافی ہیں، اویس ربانی صاحب، وہ پچھلے دنوں میں اس کوشش کاوش میں تھے کہ وہ کہیں مرزا صاحب کو کسی عالم دین کے ساتھ بٹھائیں۔ مرزا صاحب کی عموماً کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی ایسے بندے کے ساتھ بیٹھیں جو صرف اور صرف مبلغ ہو۔ یاد رکھیں ایک عالم اور ایک مبلغ کے درمیان بہت سارا فرق ہوتا ہے۔ مبلغ کہیں سے کوئی چیز لیتا ہے اور اس کو وہ اپنے انداز میں، تبلیغ کے انداز میں بیان کرتا ہے۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ میرے سامنے کوئی مبلغ بیٹھے جو عام ایک آیات سے اپنا استدلال کر کے لوگوں کو خیر کی دعوت دیتا ہے تاکہ میں اسے جھٹلا سکوں۔ کسی عالم آدمی کے ساتھ وہ بیٹھنا بالکل پسند نہیں کرتے۔ انہوں نے پچھلے دنوں انہوں نے خود دعویٰ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی میں مکالمے کے لیے، گفتگو کے لیے تیار ہوں مصباحی صاحب کے ساتھ۔ اب جب یہ ہوا تو اس کے بعد اویس ربانی صاحب نے، اب بات بنتی تھی، وہ پہلے دعویٰ یہ کر رہے تھے کہ مفتی منیب صاحب سے نیچے کسی بندے سے یا ان کی اجازت کے بغیر کسی بندے سے بات کرنے کو تیار نہیں۔ اب خود دعویٰ کر دیا تو مفتی حنیف قریشی صاحب کی اجازت کے بغیر اویس ربانی صاحب نے ان کی طرف سے اناؤنسمنٹ کی، اور مفتی حنیف قریشی صاحب نے اگرچہ اس پر اپنی ناراضگی کا اظہار ضرور کیا کہ میرے سے اجازت لیے جانی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے اس کے باوجود اپنی آمادگی کا اظہار کیا کہ ہم اس ایشو کے اندر آنے کو تیار ہیں۔ میری 2-3 دن پہلے مفتی صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو اس حوالے سے جب بات کی تو میں نے کہا کہ اگر وہ بھاگتا بھی ہے تو اس کی کچھار تک ضرور ہمیں جاننا چاہیے، جس سوراخ میں، بل میں وہ چھپا ہوا ہے اس کا دروازہ ہمیں جا کر ضرور کھٹکھٹانا چاہیے۔ تو انشاءاللہ 26 نومبر قریب آ رہا ہے، لیکن میں پہلے بھی ایک آدھ گفتگو کے اندر یہ بات برملا کہہ چکا ہوں کہ بڑے کسی عالم کے ساتھ بات کرنا تو دور کی بات ہے، کسی اچھے میچیورڈ طالب علم کے سامنے بھی مرزا محمد علی جو ہے وہ بیٹھ کر بات کرنے کی جرت نہیں کر سکتا،
کیونکہ ایک ٹاپک لے کر اس پر 5 7 منٹ 10 منٹ جو ہے گفتگو کرنا وہ بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جب کراس سوال ہوتے ہیں آپ کی بات پر گرپ ہوتی ہے. ہم نے دیکھا ہے اس کے کلپس کے اندر کہ ایون کہ کوئی عام اس کا اسٹوڈنٹ بھی واپسی کراس سوال کرتا ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے، اس کے تیور بدل جاتے ہیں. تو جب ایک عالم کے سامنے چڑھے گا تو دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ہر دنیا دیکھے گی کہ یہ کیسے بھاگتا ہے. میرا تو اب بھی یقین ہے کہ یہ مر جائے گا، یہ کبھی بھی کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کروں. مرزا صاحب، اگر آپ اپنے آپ کو حق کے ترجمان کہتے ہیں اور آپ کو اپنی ذات پر بھروسہ ہے کہ میں الحمدللہ علمی قابلیت رکھتا ہوں، تو ہمیشہ سے اہل علم کا دستور رہا ہے کہ وہ اپنے مخالفین کے علمی استدلالات کا جواب دیتے ہیں باس مباحثہ. یہ کوئی بری بات نہیں ہے. آپ حوصلہ کریں، ہمت کریں. شاید ہمارے طرح کے بہت سارے عام لوگ بھی جو ہیں وہ آپ کی فالوئنگ کے لیے تیار بیٹھے ہوں کہ آپ کسی بڑے عالم کو شکست دیں تو ہم آپ کے فالوور بن جائیں. لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر یہ پھکی بیچنا آپ بند کریں. ہر ایک مسلک پر سارے بزرگان دین پر تان و تشنیع کرنا بند کریں، یا پھر حوصلہ کر کے میدان کے اندر